کہ جب بھی آپ پہ بعض اوقات مشکلات آتی ہیں نا، تو ہماری یہ فطرت ہوتی ہے، مطلب ہم ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتے. کوئی مشکل آئے نا صبح، تو ہم کہتے ہیں بھئی وہ شام کو ختم ہو جائے. شام کو آئے تو چاہتے ہیں بھئی صبح شام ہونے سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، رائٹ؟ یہ قاعدہ نہیں ہوتا. بعض اوقات اللہ پاک نا تھوڑی مشکلات لاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. میں جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا، قرآن بھی پڑھیں گے، میں آپ کو روک کے بتاؤں گا کہ کتنا عرصہ کس پہ مشکل آئی اور پھر اللہ پاک نے اس کو رفع کر دیا. آج فتح مکہ بھی آئے گی نا، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ فتح مکہ کتنے عرصے کے بعد اللہ پاک نے جو مسلمانوں کے اوپر مشکلات تھی وہ کتنے عرصے کے بعد ختم کی. یہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جو مشکلات کا سفر تھا، جو آغاز ہوا 40 سال جب آپ کی عمر تھی اس وقت، اور وہ کتنے عرصے کے بعد جو فتح جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اس کے اندر چینج ہوا، مطلب کتنا عرصہ لگا. جی یہ سوال ہے، بتائیے 21 سال. کتنے؟ اس بھائی 21 سال. پرفیکٹ 21 پرفیکٹ 21 سال. دیکھیں یہ پرفیکٹ. جیسے مطلب 13 سال وہ ہو گئے اور پھر 8 اس میں جمع کریں، 13 سال وہ آپ مکہ میں رہے اور 8 سال 21 سال. اب دیکھیے اللہ کے نبی ہیں، مطلب اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ایسے ہیں کہ اللہ سے اتنا براہ راست آپ کا تعلق ہے، رائٹ؟ تو آپ شروع میں ہی اللہ سے دعا کر دیتے تو پھر 21 سال کا کیا ضرورت تھی؟ اتنی 21 سال میں کیا کیا ہوتا گیا بیچ میں، رائٹ؟ اور کس طرح سے یہ سارے ادوار جو ہیں چلے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں بھئی 21 سال لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز اور کلیئر ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نا، اگر آپ 11واں پارہ پڑھیں تو ان کی دعا ہے. تو انہوں نے نا فرعون کے بارے میں یہ کہا کہ یا اللہ یہ فرعون اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور جو لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں. تو جو ہے اس کو اور اس کی بادشاہت جو ہے اس کو ختم کر اور اس کو غرق کر. یہ دعا کر رہے ہیں کون؟ موسیٰ علیہ السلام، رائٹ؟ یہ انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قال قد اجیبت دعوتکما. تو حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کٹھے دعا کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. یہ قرآن میں ایسے ہے، ہم نے آپ دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. اس میں قد لگا ہوا ہے، قال قد اجیبت دعوتکما، کہ موسیٰ اور ہارون ہم نے آپ کی دعا کو سن لیا اور آپ کی دعا قبول ہو گئی. فکر نہ کرو، آپ کی دعا قبول ہو گئی، رائٹ؟ اچھا اب اگر آپ ہسٹری پڑھیں اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی نا، تو اللہ پاک نے تو کہہ دیا دعا قبول ہو گئی، لیکن پریکٹیکل جو اگر آپ دیکھیں نا صحیح طور کے اوپر ہسٹری کے لحاظ سے، وہ دعا 40 سال بعد قبول ہوئی. مطلب وہ پورا ایک ڈیوریشن بیچ میں آیا، اس کے اندر یہ سارے کام ہوتے رہے. جب موسیٰ اور ہارون نے دعا کی، اللہ نے یہ کہہ دیا دعا قبول ہو گئی. تو اب 40 سال کا جو ڈیوریشن ہے نا، اگر تو موسیٰ علیہ السلام ہم جیسے ہوتے، رائٹ، تو ہم یہی کہتے بھئی اللہ پاک آپ نے کہا تو تھا دعا قبول ہوگی، تو قبول تو ہوتی نظر نہیں آ رہی، رائٹ؟ تو اللہ کیا ان کو پتہ ہے، اللہ نے جب کہہ دیا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا، اور ٹائم لگنے کے بعد جو ہے نا یہ کام جو ہے نا وہ ہو جائے گا، رائٹ؟ دیکھیے یہ اس تو طرح ہے. جی عمران صاحب، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم خلق میں ایک تاخیر رکھی ہے چیزوں میں. رائٹ. دیکھیے میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاتا ہوں. بعض اوقات آپ چھوٹے لیول پہ ہو نا تو آپ یہ چیزیں نہیں سمجھتے. بعض لوگ سمجھیں، آپ لوگ اگر جاب کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہے، رائٹ، کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں اور وہ بڑا آپ کے لیے ریسپیکٹ فل ہے، اور اگر آپ اس کو کوئی چیز کہہ دیتے ہیں نا، جیسے آپ اس سے کہتے ہیں کہ جی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں سمجھے مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ نے کسی سے کہہ دیا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں آپ کا کام ہو گیا، آپ فکر نہ کریں آپ کا کام ہو گیا. مطلب اگر جب یہ کہہ دیا جاتا ہے تو آپ فکر آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے، بھئی آپ سمجھیں آپ گھر ہی آتے ہیں تو آپ کی بیگم ہی پوچھے وہ جی کام ہو گیا، آپ کہتے ہیں بس سمجھو ہو گیا. تو پھر آپ وہ پوچھتی ہیں بھئی کیسے ہو گیا؟ کہا میں نے وہ ان سے کہہ دیا ہے وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا اچھا وہ پیسے آ گئے آپ کو؟ نہیں ابھی تو نہیں آئے. تو 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، ہفتہ گزرے، 2 ہفتے گزرے، رائٹ؟ تو وہ جس بندے کو سمجھ نہیں ہے وہ تو بار بار کہے گا نا کہ بھئی پتہ نہیں انہوں نے کہہ تو دیا تھا، کام تو کیا کوئی نہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں وہ کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، میں نے ان کو بتا دیا ہے مجھے اس ٹائم چاہیے، وہ کام ہو گیا میرا.
رائٹ. تو وہ بندہ جو اس بندے کے مزاج کو سمجھتا ہے نا، وہ اس کو پتا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑنی ہے میرا کام ہو جانا ہے. رائٹ. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا ایک قاعدہ قانون ہے نا، وہ یہی ہے کہ دیکھیے ایک حدیث کی روح سے جب آپ دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ پاک کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ آپ دعا کریں اور اللہ اس دعا کو قبول نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو اللہ کا قاعدہ نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. دیکھیے دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ان سے مانگ لینا تو ان سے نہ نہیں ہوتی، جو مرضی ہو جائے. مطلب ان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر آپ ان سے کوئی بندہ مانگ لے تو وہ ان سے نہ نہیں ہو سکتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو نہ نہیں ہوتی تھی. اگر اپنے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تھا نا، تو آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیتے تھے کہ کسی کے پاس ہے تو دے دو، کسی کے پاس آپ کے پاس ہے تو دے دو، اس سے لے کے کہیں سے دے دیتے تھے. ابھی بھی آپ نے ہر جگہ پہ، ہر گھر کے اندر، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی چلا جائے نا، وہ نہ نہیں کہہ سکتے. یہ ان کی ایک فطرت ہوتی ہے، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے جس نے یہ مادہ اور جس نے یہ صفت پیدا کی ہے، آپ ان سے مانگیں گے اور وہ ان کا کوئی ایسا نظام ہے کہ نہیں؟ ایک قاعدہ ہے، پلیز یہ یاد رکھیے گا. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے سے دعا کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ سے نہیں آپ توقع کر سکتے. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، یہ پکی بات ہے. اللہ کی صفت ایسی نہیں ہے. یہ آپ کے امام پاس صاحب جی 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 یہ بھی سنا تھا کہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز ویسے ہی، مطلب جو آپ نے آپ نے سوچی تھی اسی طریقے سے. جی 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 میں اسی پہ ہاں پرفیکٹ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. رائٹ. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ لیکن آپ ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی میری تو دعا جو ہے وہ قبول تو نہیں ہوئی. رائٹ. میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے یہ مانگا تھا مجھے تو ملا نہیں، میں نے تو یہ مانگا مجھے ملا نہیں. رائٹ. نہیں، اللہ پاک جو ہے وہ فیوچر کو جانتے ہیں اور اللہ پاک کو تھوڑا سا علم ہے جو آپ کو علم نہیں ہے. تو پلیز یہ تھوڑا سا سمجھا کریں. میں آپ کو نا ایک مثال دیتا ہوں، یہ ابھی کا واقعہ ہے. دیکھیے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ. گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے. رائٹ. اور لاسٹ ٹائم یہاں پہ 93 94 تھا. رائٹ. کائنڈ آف گرمی تھی. تو اس کے اندر نا آپ کے جو گاڑی ہے نا اس کے اندر ایک پیپسی پڑی ہے، آدھی پیپسی پڑی ہے، آدھی پیپسی رکھی ہوئی ہے. اچھا یہ پیپسی جو پڑی تھی یہ کل کی تھی، وہ جو کین پلاسٹک کا تھا اس میں پڑی ہے، یہ کل کی تھی اور ساری رات جو ہے نا اس کو وہ لگتی رہی ہے، مطلب گرمی میں رہی ہے. رائٹ. وقت تو زہر پائزن بن گئی ہوگی. رائٹ. اچھا اب اگر کوئی بچہ وہاں پہ آتا ہے اور آنے کے بعد سمجھے وہ پیچھے بیٹھ گیا اور اس کو بڑی گرمی لگ رہی ہے، وہ جب آپ سمجھے لمبی ڈرائیو پہ جا رہے ہیں نا گھنٹے کی، وہ پیچھے بیٹھ بیٹھ کے بار بار کہے گا مجھے پیپسی دو، میں پیاسا ہوں، مجھے پیپسی دو، پیپسی دو، پیپسی. آپ کہیں گے صبر کرو صبر کرو صبر کرو. تو وہ کہے گا نہیں بھائی وہ پڑی ہے، آپ کیوں نہیں دے رہے، کیوں نہیں دے رہی، سامنے جب پڑی ہے وہ کیوں نہیں دے رہے. رائٹ. تو اب آپ اس بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ مطلب آپ نہیں اس کو سمجھا سکتے. آپ کیا کہیں گے، بیٹا یہ کل کی پڑی ہے، وہ کہ نہیں مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو. رائٹ. تو بعض اوقات جو ہے نا آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بازار پیپسی مانگ رہا تھا تو آپ رکتے ہیں، مطلب آپ جو ہے رکتے ہیں کہیں پر، آپ کہیں پر رکتے ہیں. رکنے کے بعد وہ جو ہے اس کو بالکل فریش قسم کی جو ہے آپ اس کو فریش قسم کی رک کر جو ہے نا بڑی ٹھنڈی قسم کی اور اس سے بھی اچھا جو ہے ڈرنک جو ہے اس کو دیتے ہیں. لیکن وہ جتنا عرصہ آپ کے پاس وہ تھا نا وہ سمجھ نہیں پا رہا. رائٹ. یا بچے بعض کا بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے مجھے بھوک لگی ہے. اب بھوک تو لگی ہے لیکن کہاں پہ ریسٹورینٹ آئے گا تو بریک لگائیں گے نا، پہلے کہاں سے آپ کو دے دیں. رائٹ. تو بعض اوقات ہم بھی یہ چیزیں سمجھتے ہیں جو آپ کے بچے جو ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے. مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچے نہیں سمجھ پائیں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی نہیں ابھی دیجیے ابھی دیجیے. رائٹ. تو یہ پلیز آپ تھوڑا آبزرو کرتے رہا کریں. بعض اوقات آپ کسی کو جو بزرگ ہوتے ہیں نا، شاید اگر آپ کے لوگوں کے بچے نہیں ہیں تو اگر آپ بزرگوں کو دیکھ لیں، بزرگ بھی ایک ایسی ایج کے اندر نا بچوں کی ان کی نفسیات ہو جاتی ہے، ان کی تھنکنگ جو ہے وہ بچوں جیسی ٹرن ہو جاتی ہے. تو اس موقع کے اوپر ایک چیز آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے. مطلب آپ جس طرح بھی سمجھائیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے. رائٹ. لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے. تو بعض اوقات جو ہوتا ہے نا، دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا
ہم نہیں سمجھ پاتے. دیکھیے اگر اللہ پاک آتے ہوتے اور ہم سے بات کرتے ہوتے یا اللہ کے نبی موجود ہوتے تو ہم جا کر سوال کر لیتے, وہ جواب دے دیتے. اب یہ تو سوال آپ کے دماغ میں رہیں گے نا, یہ ساری چیزیں رہتی ہیں, تو یہ چیزیں کیسے دور ہوتی ہیں؟ اگر اللہ پاک سے آپ نے بات کرنی ہے تو کیسے بات کریں گے؟ مطلب اگر آپ کا کوئی اشکال ہے اور آپ اللہ پاک سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کیسے بات کریں گے؟ اللہ پاک تو نظر بھی نہیں آتے, نہ تو بات کرنی ہے انہوں نے ہم سے, نہ تو بات کرتے ہیں, رائٹ. اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو ہے نہیں, اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو موجود نہیں ہے نا ابھی, رائٹ. تو آپ جیسے بات کر رہے ہیں تو آپ کا اگر کوئی اشکال ہے کہ آپ ایک دعا بار بار کر رہے تھے, وہ دعا جو ہے آپ کی قبول نہیں ہوئی ہے, رائٹ, تو اللہ پاک سے اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ اللہ میں تو دعا کر رہا تھا, وہ کہاں گئی دعا, تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میری کم عقل ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس میری دعا کو کس طریقے سے, کیا آپ مجھے یعنی کہ اپنے آپ کا جو طریقہ ہے, نظام ہے, اس کی مجھے جھلک دکھا سکتے ہیں, اس کی بیوٹی دکھا سکتے ہیں؟ جیسے علامہ اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ کیا ہے وہ کہ ہزاروں منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, رائٹ. جی دیکھیے بات سنیں, ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک تو ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن اللہ پاک نے نا ایک دین جو ہے ہمیں دیا ہے. جیسے میں نے آج آپ کو ایک حدیث بتائی, رائٹ. تو اسی طرح نا آپ جب علم آپ کے پاس آتا ہے نا تو آپ کو شعور جو ہے نا آپ کا بڑھتا جاتا ہے. علم جب آپ کے پاس آتا جاتا ہے نا تو آپ کا شعور بڑھتا جاتا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں, رائٹ. جیسے آپ کے پاس نا آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگی, رائٹ. آپ اس بندے کو نہیں جانتے تھے, آپ نے مانگ تو لی لیکن آپ پریشان ہیں, رائٹ. آپ نے ایک چیز کسی بندے سے مانگی, آپ پریشان ہیں, پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی, پتہ نہیں. اچھا اب اس بندے کے ساتھ جو رہتا ہے نا, یا سمجھیں اس بندے کے ساتھ جو رہتا ہوتا ہے, وہ آپ اس کے پاس کہیں بیٹھتے ہیں, وہ آپ کو ملتا ہے, تو وہ جب آپ سے سنتا ہے نا کہ جی میں نے آپ کے بہن سے ایک چیز مانگی ہے, تو پتہ نہیں وہ دیں گی نہیں دیں گی, تو جو اس بہن کے ساتھ رہنے والا ہے نا وہ کہتا ہے بات سنو, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چونکہ میری بہن کو نہیں جانتے اس وجہ سے آپ تھوڑے پریشانی میں ہیں. کیونکہ میری بہن کی یہ صفت ہے کہ اگر ان کے پاس نہ بھی ہو تو وہ اپنے کہیں نہ کہیں سے آپ کو جو ہے پرووائڈ کر دیں گے, آپ فکر نہ کریں. اب وہ انہوں نے کیوں کہا, کیونکہ وہ جانتی تھی ان کو, اس وجہ سے نا انہوں نے آپ کو بتا دیا, رائٹ. تو بعض اوقات ایسے کہنا نہیں چاہیے کہ دیکھیے ہم اللہ پاک سے چیزیں مانگتے تو رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہیں کیا, مطلب اللہ کی صفت کیا ہے. مطلب آپ دعا تو مانگتے رہتے ہیں نا, رائٹ, لیکن ہمیں صفت نہیں پتہ ہوتی کہ اللہ کی صفت کیا ہے. آج جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ قبول نہ کریں, یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے جو بندہ اس سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے, رائٹ. اچھا اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ایک چیز مانگ رہے تھے 10 سال ہو گئے, رائٹ, اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ نہیں ملی جس طرح ہم نے مانگی تھی, رائٹ. تو اس کے قبولیت کی نا, دعا کی قبولیت کے ڈفرینٹ سٹائل ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, رائٹ. بعض اوقات جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, تو اللہ پاک اس کو ریپلیس کر کے اس سے اچھی چیز جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے. چاہے جائے کہ آپ کو سمجھ آئے آپ کو نہ سمجھ آئے. اچھا اگر آپ تھوڑے سے لاجیکل سوچنے والے ہیں نا, یا آپ ہر چیز کو کھرید کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہر وقت تجسس رہتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے کیا تھا, رائٹ, تو بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. وقت آپ کو دکھا دیتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم مانگ رہے تھے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی, رائٹ. بعض اوقات جو ہے نا آپ والدین کے ساتھ ہی کوئی ضد لگا لیتے ہیں اور وہ آپ کو ہزار سمجھاتے ہیں, سمجھاتے رہیں آپ نہیں بات مانتے, اور جب ایک چیز آپ کو مل جاتی ہے نا تو اس کے بعد پھر بعض اوقات آپ پھر اپنے والدین سے کہتے ہیں بھئی واقعی آپ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے, آپ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے, رائٹ. تو بعض اوقات تو جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ پاک اس کو ریپلیس کر کے اس سے اچھی چیز جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ ملتی ہے. یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے کہ دعا آپ اس سے کریں وہ آپ کی دعا قبول نہ کرے. چاہے جائے کہ چند کنڈیشنز ہیں وہ نہیں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی, رائٹ, لیکن یہ اللہ کی صفت نہیں ہے, یہ آپ چھوڑ دیں. جی
امام صاحب ایک کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ ڈفرینٹ چیزیں مانگتے ہو اور وہ آپ کو نہیں ملتی، مطلب آپ دعا مانگ رہے ہیں کسی ایک چیز کی کہ لیٹ سے کہ یا اللہ میرا ماسٹرز یو ایس اے میں ہو جائے اور وہ آپ کو نہیں ملتا، پھر آپ کسی اور چیز کی دعا، کسی اور چیز کی دعا، تو ایونچولی پھر ایک مائنڈ میں میری ڈاؤٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی چیز کو اسپیسیفائی کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جیسے میں اللہ سے مانگوں کہ میرا یو ایس اے میں کوئی ماسٹرز ہو جائے، یا بس میں یہ مانگوں کہ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ جہاں آپ کو صحیح لگتا ہے وہاں ہو جائے، یعنی اپنی خواہش کو اسپیسیفائی کرنا چاہیے یا بس جو کہنا چاہیے کہ اللہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہی کرتا ہے؟ دیکھیے ہاں بات ٹھیک ہے، یہ اگر آپ قرآن حدیث کو دیکھیں نا رائٹ، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اسپیسیفائی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات موقع محل کے لحاظ سے آپ کر بھی سکتے ہیں رائٹ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مثال، دیکھیے اگر آپ دیکھیں نا قرآن حدیث کو دیکھیے، اگر آپ سمجھیں اللہ آپ کو مکہ مدینہ جو ہے وہاں لے کر جائے، تو وہاں پر جو ہے نا اگر آپ طواف کر رہے ہیں نا، طواف کرتے ہوئے یہ ساری جگہ جو ہے نا طواف کرتے ہوئے یہ سب قبولیت کی جگہ ہے، مطلب یہ طواف کے ارد گرد دعا آپ کی مانگی ہوئی کوئی ایسی جگہ آپ دنیا میں نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر آپ کو طواف جیسی اپرچونٹی جو ہے وہ مل سکے، مطلب نماز تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، طواف آپ کہیں نہیں کر سکتے سوائے کعبہ کے ارد گرد، تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں قبولیت جو ہے وہ ہوتی ہے رائٹ۔ اچھا آپ دیکھیے وہ قبولیت کی جگہ، صفا اور مروہ اس کے درمیان قبولیت کی جگہ، پھر آپ اگر مینا میں چلا جائیں، مزدلفہ میں چلے جائیں، عرفہ میں چلے، یہ ساری قبولیت کی جگہ ہیں، مطلب کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ قبولیت کی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے قبولیت کا ٹائم، ایک ہوتا ہے قبولیت کا ٹائم، ایک ہوتا ہے قبولیت کی جگہ، تو میں جگہ کی بات کر رہا ہوں، تو یہ جگہیں جو ہے نا یہ ساری کی ساری جو ہے نا مقدس جگہیں ہیں جہاں پہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں رائٹ۔ اچھا اب ایک ایسی جگہ پہ آپ ہیں کہ جو جگہ جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس جگہ پہ ہمیں ایسی چیز بتانی چاہیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے، کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ اب جب ایک قبولیت کی جگہ ہے تو وہاں پہ دعا تو بتانی چاہیے تھی نا کہ بھئی یہاں پہ ایسے دعا کرو، آپ سمجھ رہے ہیں، قبولیت کی جگہ ہے تو وہاں پر ایسی دعا بتانی چاہیے تھی کہ یہ دعا کرو تو قبول ہوگی رائٹ۔ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ پورے طواف کے اندر نہ صرف ایک دعا ہے، وہ بھی جو آپ کا تیسرا کارنر ہے اس سے لے کے چوتھے کارنر، تیسرا کارنر اور چوتھے کارنر جو ہے اس کے درمیان جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں رکن یمانی سے لے کے آگے آپ جاتے ہیں جہاں حجر اسود، وہ تیسرا کارنر اور چوتھا کارنر جو ہے نا اس کے درمیان ایک دعا آپ سے مروی ہے، ثابت ہے رائٹ۔ وہ ہے، وہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بالکل 100% وہ والی دعا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جرنلائز کر رہے ہیں، کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا کی جتنی حسنات ہیں، اچھی چیزیں ہیں وہ مجھے عطا کر رائٹ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اور دنیا آخرت کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں، جتنی اچھی چیزیں گمان کی جا سکتی ہیں کسی بھی ذہن کے ساتھ، یا جتنی ہمیں پرووائڈ کر سکتا ہے، جس کو ہم سوچ سکتے ہیں، جس کو نہیں سوچ سکتے وہ ساری ہمیں پرووائڈ کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعا کی ہے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے جو ہے وہ بچا رائٹ۔ تو یہ وہ، اور اس کے علاوہ آپ مینا میں چلے جائیں، مزدلفہ میں چلے جائیں، عرفہ میں چلے جائیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، یہاں پر کوئی خاص قسم کی دعائیں جو ہیں وہ نہیں، مطلب بعض آپ کو ملیں گی لیکن یہ سارا اللہ پاک نے بالکل بلینک چھوڑا ہے، اور اگر کوئی دعا آئی بھی ہے تو بڑے جامع قسم کی، جرنلائز قسم کی دعا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں رائٹ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی جو دعا سکھائی گئی وہ جنرل دعا ہے۔ اچھا اب ایک آپ یہ تو جگہ کی لحاظ سے ہو گیا، اب آپ دیکھیں کہ وہ گھڑی، ایسا ٹائم کہ جس کے اوپر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، ایسا ٹائم جس کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے، تو بہت سارے ٹائم ہیں رائٹ، جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے دعا جو ہے رات کے پہر کے اندر جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو اذان ہوتی ہے اور اقامہ اس کے درمیان جو ہے دعا جو ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب جو ہے اس کے درمیان، یہ ٹائمنگ ساری میں بات کر رہا ہوں رائٹ، اس کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے رائٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اور سب سے افضل جو ہے وہ ٹائم کون سا ہے کہ وہ رات کے وقت جو ہاں تہجد، اچھا تہجد تو آ گیا نا، وہ تو میں نے کہا تہجد کے وقت رات کے پہر کے اندر اس وقت اللہ پاک آخری آسمان پہ آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں رائٹ،
دیکھیے یہ ایسے ہے کہ جو اللہ پاک کی منڈی لگی ہوئی ہے, اللہ پاک پکار رہے ہیں, بھائی کوئی مشکل تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں آئی سارے دن میں, کسی چیز میں پھنس تو نہیں گئے, رائٹ, کوئی چیز آپ کو تکلیف تو نہیں دے رہی, تو اگر ہے تو میرے سامنے پیش کرو, میں اس کو حل کروں گا, رائٹ. اس وقت جو ہے یا تو لوگ سوئے ہوتے ہیں, اگر سوئے ہوں تو وہ بھی رحمت ہے, آج کل کے لحاظ سے سونا بھی رحمت ہے, لیکن اس وقت لوگ جو ہیں طرح طرح کے اوٹ پٹانگ کاموں کے اندر جو ہے مشغول ہوتے ہیں, رائٹ. یہ سیل فون جو ساری رات باتیں کرنے والا وہ ہو جائے, اس کے علاوہ یا کوئی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ساری رات ایسے ہی ضائع کر دی, رائٹ. ہاں نہیں, اس وقت اللہ پاک پکار رہے ہیں اور آپ اس وقت مانگ نہیں رہے, رائٹ. تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمیں جو ہے چیز جو ملی نہیں, بھائی پکارنے والا ساری رات پکارتا رہا, آپ اس وقت سوتے رہے, اس وقت آپ نے مانگا نہیں, رائٹ. وہ ایک ٹائم ہے, لیکن وہ ٹائم اگر رات رمضان کی آخری 10 راتوں کے اندر, اور اس رات میں بھی لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی جمع ہو گئی, تو لیلۃ القدر ہو, رات کا ٹائم ہو, اللہ پاک پہلے عرش پہ ہوں, اس وقت پکار رہے ہوں, اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ لیلۃ القدر ہے, اس موقع پہ دعا کی ہوئی نا, اس سے اچھا ٹائم نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے, اب ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے وہ سیکرٹ کہ کس کے ساتھ ہم دعا کریں اور ہماری دعا قبول ہو جائیں. تو اما عائشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم, انہوں نے پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور میں اس وقت کیا دعا کروں, پوچھا تو انسان نے کہ بھی کیا دعا کریں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی عائشہ دیکھو بعض کہاں جی استغفار, ہاں وہ اصل استغفار آ رہا ہے, وہ اسی میں آ جائے گا. آپ سورہ نصر پڑھ رہے ہیں نا, وہ اسی کے اندر آ رہا ہے, رائٹ. تو وہ استغفار کی بالکل چھوٹی سی جو ہے دعا ہے, وہ آپ کو یاد ہے کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پرفیکٹ, یہ جی آپ نے دیکھا, صرف ہاں یہ ایک چھوٹی سی دعا, مطلب اگر ہم ہوتے ہیں نا تو ہم پوچھتے بھئی آپ نے تو بھئی کچھ بتایا ہی نہیں, میں نے تو بڑا ایک چیز آپ سے پوچھی تھی, آپ نے تو 2 جملے بتا دیے, رائٹ. اور وہ جملے بھی کیا ہیں؟ اللہم انک عفو, یہ وہی آپ کے پاس ہے کہ تم معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, اور تم معافی کو پسند کرتا ہے اور مجھے معاف کر دے. چھوٹا سا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. یہ آپ نے دعا بتائی. اب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ تو بالکل چھوٹی سی دعا ہے, نہ تو اس کے اندر میری زندگی کی مشکلات آئی, نہ میرے مالی مسائل آئے, نہ مجھے اور جو پرابلم وہ آئی, رائٹ. حالانکہ وہ کیسے آئے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ اگر آپ پلیز ہم آخری آیت کے اوپر ہوئے نا تو مجھے یاد کروائیے گا, وہاں پہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا, رائٹ. جی تو دیکھیے, اچھا یہ تو ہو گیا کہ ہمیں دعا جو ہے وہ جرنلائز کرنی چاہیے, رائٹ. جب آپ کو کوئی چیز اسپیسیفک نہیں پتا, جب اسپیسیفک چیز نہیں پتا نا, اس ٹائم آپ جرنلائز کیجئے. لیکن بعض اوقات جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ میری ڈگری ہو جائے, ادھر میری ڈگری ہو جائے, رائٹ. تو اس وقت جو ہے نا آپ اس کو اسپیسیفک کر سکتے ہیں, اور کیونکہ اس پہ مزہ ہی تب آئے گا, آپ اس کے لیے تگ و دو کریں. لیکن جب آپ اس کو اسپیسیفک کریں اور اس کے لیے دعا کریں, دل سے دعا کریں, اس کے لیے کوشش کریں, لیکن جب یہ پورا آپ کلام کر لینا تو اس کے آخر میں ایک سینٹنس ضرور بولیے, وہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس پہ پروسیڈ رہے, میں اس کی دعا بھی کرتا رہوں اور یہ میرا کام چلتا رہے, رائٹ. اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو ایک تو دیکھیے یہ دعا لازمی کیجئے گا کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو یا اللہ اس سے میری جان چھڑا دے کسی طرح بھی. وہ اللہ پاک کو پتا ہے کہ آپ کی جان کیسے چھڑانی ہے. ایک تو جان چھڑا دے اور پھر اس پر مجھے راضی کر دے. یہ پلیز یہ لازمی آپ دعا کیجئے گا کہ اس پر مجھے جو ہے راضی کر دے. راضی سے مراد یہ ہوتا ہے, بعض اوقات آپ ایک ڈیسیجن جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, مطلب آپ کو 2 جابس آ گئی ہیں تو آپ ایک کو چھوڑ دیتے ہیں, بعد میں پھر آپ کو ملامت ہوتی رہتی ہے, وہ تو بڑا غلط کام کیا, وہ تو نہیں کرتا, بعض کام نہیں کرتا. یہ ایک علیحدہ سے ڈپریشن ہے, یہ ایک علیحدہ سے مصیبت ہے جو ساری زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ لگ جائے گی. ریگریٹ کرنا اپنے آپ کو, ماضی کے بارے میں سوچنا بار بار نہیں. وہاں پہ آپ دعا کیجئے یا اللہ مجھے اس پہ راضی کر دے. راضی سے مراد کیا ہوگا, ایک ایسی چیز اس کی سامنے آ جائے گی تو آپ کہیں گے بھئی اچھا ہی ہوا, بھئی یہ نہ ہوا, اچھا ہی ہوا یہ نہیں ہوا. اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ راضی بھی ہو گئے ہیں, آپ جو آپ کے ساتھ کام ہوا اس کے اوپر. اور دوسرا یہ امام صاحب یہ تو بالکل ہی دعائے استخارہ ہوگی جو آپ بات کر رہے ہیں. ہاں دعائے استخارہ تو اصل وہی ہے نا, دعائے استخارہ تو یہی چیز ہے
دعا کرنے نے سے پہلے بھی جو ہے نا استخارہ کرنا چاہیے. ہم نے تو بہت میکینیکل ٹول اس کو بنا لیا، لیکن یہ تو اس کی تو اتنی فضیلت ہے، کہتے ہیں کہ حضور ایسے پڑھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیت ہو. ہاں بالکل قرآن کی آیت ہے. مانا یہ ہے ہر کام میں. بعض اوقات دیکھیے میں آپ سے آج اگر پوچھوں کہ آج آپ نے صبح سے لے کے اب تک کتنے استخارے کیے، وہ آپ کہیں گے بھی میں نے تو سال میں ایک بھی نہیں کیا. تو ماشاء اللہ آپ کے پاس ایک اتنا زبردست ٹول تھا، آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. مطلب یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک دن میں ہو سکتا ہے آپ کو 10 دفعہ کرنا پڑ جائے. خاص طور پہ اگر آپ ایز جو میلز ہیں نا رائٹ، ان کو تو صبح شام ہزار جو ہے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. کبھی یہ ہوا ڈیسیجن، کبھی یہ ڈیسیجن ہے، کبھی یہ ڈیسیجن. کوئی ڈیسیجن جو ہے، حتیٰ کہ دیکھیں آپ کے پاس 2 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، آج آپ نے باہر جانا ہے تو اس میں بھی میں تو استخارہ کرتا ہوں. میں باہر نکلتے وقت جب جا رہا ہوں نا تو اس وقت جب کی اٹھانی ہوتی ہے نا، اس طرح استخارہ کرتا ہوں بھئی کون سا حق میں بہتر ہے، یا اللہ کون سی گاڑی میں جاؤں. تو اس وقت ایسے جاتا ہوں، پھر میرے جو ذہن میں آتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہوں، اس کو اٹھا لے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے سارے بیٹھ بھی جاتے ہیں، جب آپ نکلنے لگتے ہیں نا اس وقت سوچتے ہیں نہیں اس میں نہیں جاتے، اس میں جاتے ہیں. اور آپ اس میں چلے بھی گئے نا تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے بھئی اس میں آئے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا. یہ چیزیں دیکھیں. آپ صرف استخارہ کی دعا پڑھتے ہیں اس ٹائم پہ بس، نہیں جب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہاں استخارے کی دعا بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا پورے استخارے کی بندہ دعا بھی کر لے. تو میرا ایک قاعدہ ہے کہ میں آنکھ بند کرتا ہوں اور اس میں کہتا ہوں یا اللہ جو بہتر ہو وہ کر دے. یہ میرا قاعدہ ہے. یہی امام صاحب اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ بندے کو نظر بھی آتا ہے. یعنی کہ ایون کبھی میں نے اس کو آزما کے ایون ایسی چیزوں پہ بھی دیکھا ہے جو کہ کہہ لیں کہ بالکل اسے کیا کہتے ہیں مباح ہوتی ہیں. یعنی کہ جس میں جیسے میں کہوں کہ 2 ٹرپس کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ پہ وہ زیادہ سینک بیوٹی ہے یا ایسے ہے، ادھر مجھے زیادہ مزہ آئے، تو اگر جس میں آپ سمجھتے ہیں بہتر مجھے مزہ آئے گا، تو ایون ادھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑا کام کرتی ہے. جی نہیں، ہر چیز کے اندر جو چیز آپ کے پاس آئے نا رائٹ، اس میں استخارہ جو ہے نا کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ایسے ہے کہ آپ دیکھیں اللہ پاک کو سامنے لے آتے ہیں، اللہ پاک کو سامنے لے آتے ہیں، وہ پھر ٹیک کیئر کرتے ہیں. رائٹ ضروری نہیں ہے یہ 2 نفل جو ہے نا، یہ 2 نفل ٹائم ہو تو پڑھ لے بندہ، 2 نفل جو ہے ٹائم ہو پڑھ لے. لیکن اب آپ نے 10 ڈیسیجن لینے ہیں بھائی ہر دفعہ کیسے نماز پڑھتے رہیں گے رائٹ. تو اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے جو حدیث میں آیا وہ یہی ہے کہ 2 نفل پڑھ لیں اگر ٹائم ہو. اگر ٹائم ہی نہیں ہے، مطلب آپ جا رہے ہیں، نہ تو وضو ہے نہ ٹائم ہے وہ استخارہ کرنے کا رائٹ. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو فون آ رہا ہے، کوئی بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے بھائی یس اور نو کرو. آپ کو فون آ گیا، ابھی 1 دفعہ بیل بجی ہے، آپ نے یس نو کہنا ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی کیا کریں گے بھائی استخارہ؟ تو اس ٹائم یہی استخارہ ہے، یا اللہ مدد کرنا، یا اللہ جو بہتر ہو کر دینا. پھر آپ اٹھائیے، آپ اس کو کہیں گے یس، وہ کہے گا اچھا وہ تو کام ہوا ہی نہیں. اچھا آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے بھائی بات ہی ختم ہوگی رائٹ. آپ مانے نہ مانے یہ آپ کو اتنا سکون دے گا، دلی اطمینان دے گا، آپ حیران. آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی ایک سوٹ آپ کے دماغ میں تھا کہ میں نے عید پہ یہ سوٹ بنوانا ہے لازمی رائٹ. اب آپ گئے، کوئی لاک ڈاؤن ہو گیا یا وہ بک گیا تو آپ بیٹھے رہیں گے، اپنی عید بھی خراب کی، سب کچھ خراب کیا رائٹ. نہیں، اس وقت اگر آپ دعا کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو ہو جاتا ہے بھئی یہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا. اور پھر اللہ پاک آپ کو دکھائیں گے. اگر آپ یہ کریں گے نا آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا نظر، اللہ پاک تو نظر آتے نہیں ہیں رائٹ، اللہ کے رسول ہیں نہیں ہیں رائٹ. تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کیسے پکا ہوگا؟ یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. جب آپ کو چیزیں نظر آئیں گی نا پھر آپ بالکل سیدھا رہیں گے. اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ پھر آپ کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا، بڑے سے بڑا نقصان، اگر کوئی چیز آپ لینا چاہ رہے تھے وہ نہیں ملی، بڑی آپ کو اٹریکٹیو لگ رہی تھی، جیسے اب آپ دیکھیے کہ ایک گاڑی جو ہے بڑی لیکسس کی جو گاڑی تھی وہ 10,000 کی تھی رائٹ. اور وہ آپ گاڑی جو ہے لینا چاہ رہے تھے، ہر طرح سے فٹ تھی، سیل کے اوپر تھی، سب کچھ تھا رائٹ. لیکن وہ آپ وہاں چلے گئے، جانے کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ نہیں مانا رائٹ. تو بعد میں آپ کو پتا چلے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، پورا ہفتہ ہی نہیں سمجھ آئی کہ بھئی یہ کیوں ہوا. کیا کریں لوگ بڑے ڈپریس رہتے ہیں، یہ کیا یہ آپ کو بہت سارے ڈپریشن سے جو ہے نا جان چھڑا دے گی. آپ سب سے جامع ترین دعا ہے نا دیکھیے وہ یہی ہے، جیسے آپ سے کہہ رہا ہوں جو چیز میرے لیے بہتر ہے پلیز جو ہے وہ میرے لیے آپ مختصر کیجیے گا، اور جو چیز بری ہے اس سے مجھے بچائیے گا رائٹ. یہ صرف آپ اتنی دعا کر لیجئے. اس سے بھی اچھی دعا ہے، مطلب آپ دیکھیے
اور زیادہ جامع ہو جاتی ہے. یہ تو مانگنے والے کا کمال ہے نا. آپ کہیے یہ دعا کیجیے, یہ خاص طور پہ ہم کرتے ہیں, خاص طور جب طواف وغیرہ کرتے ہیں, کہ یا اللہ تیرے جتنے نیک بندے آئے ہیں انہوں نے جتنی اچھی چیزیں تو اس سے طلب کی ہیں میں وہ سب مانگتا ہوں. دیکھیے میں پھر آپ سے کہتا ہوں, یا اللہ تیرے جتنے نیک بندے آئے ہیں یا آئیں گے یا موجود ہیں, دیکھیے تیرے جتنے نیک بندے ہیں ماضی کے اندر تھے, ابھی موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے, انہوں نے جتنی اچھی چیزیں تو اس سے طلب کی ہیں, ان نیک بندوں کے اندر سارے انبیاء بھی آپ لے آئے, سارے صحابہ بھی لے آئے, سارے تابعین بھی لے آئے. نیک بندوں نے جو جو اچھی چیزیں تجھ سے طلب کی ہیں میں وہ سب تجھ سے مانگتا ہوں, اور تیرے نیک بندوں نے جن بری چیزوں سے پناہ مانگی ہے میں سب ان سے پناہ مانگتا ہوں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پورا جو سمندر ہے اس کو ایک کوزے میں بند کر دیا, رائٹ. تو یہ پلیز اس طرح کی یہ جیسی یہ دعا ہے, اور دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا, یہ بھی یہی دعا ہے, اصل یہی دعا ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا نا, ان کے ساتھ, رائٹ. آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے مسئلہ ہو گیا, تو اس موقع پہ جو ہے نا ان کو تو یہ کہنا چاہیے اللہ میرے سے نہیں, انہوں کی دعا دیکھ لیجئے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر, بالکل جنرل دعا ہے کہ اشارہ ان کا ایک گناہ کی طرف ہے لیکن وہ پورا سب کو جنرلائز کر رہا ہے, رائٹ. تو یہ پلیز کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو دوبارہ اس کو ریپیٹ کیجئے گا جیسے آپ نے کہا. تو آئی تھنک میں کہتا ہوں ربنا آتنا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جامع قسم کی جو دعائیں ہیں جیسے درود, اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے, مطلب ہر مسلمان کو ہوتی ہے لیکن ایک رجحان ہوتا ہے, اگر آپ کا اس کی طرف رجحان ہے تو اگر آپ صرف درود پڑھتے ہیں تو آپ کو باقی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کسی کا استغفار کی طرح اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو استغفار ساری دعاؤں کو کور کیسے کر لیتی ہے, اس کے لیے ٹائم چاہیے, رائٹ. میں آپ کو پھر ایویڈنس سے بتاؤں گا, اور یہ اس سورہ کے اندر تو وہ آ جائے گا کہ استغفار ساری چیزوں کو کیسے کور کرتی ہے, وہ تو آ جائے گا, وہ تو میں ایکسپلین کروں گا آپ کو. لیکن اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کہ اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور آپ درود پڑھتے ہیں, تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اگر میں اپنی دعا کا جو ہے تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ پہ درود پڑھوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا ہے. پھر وہ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ کہا میں پوری دعا میں صرف آپ پہ درود ہی پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ درود پڑھو گے تو اللہ پاک باقی تمہاری جتنی حاجات ہیں وہ سب کور کر لے گا, رائٹ. تو یہ حدیث بھی اتھینٹک ہے, ایسے نہیں کہ نہیں. تو اگر درود آپ پڑھتے رہیں تو وہ سب دعائیں کور ہو جاتی ہیں. بعض روایتوں میں آیا قرآن پڑھتے رہیں وہ بھی کور ہو جاتا ہے. بعد یہ استغفار, یہ تو میں آپ کو پروف کروں گا کہ استغفار کس طرح اگر آپ کریں تو یہ ساری دعاؤں کو کور کر لیتی ہے, رائٹ. لیکن ربنا آتنا فی الدنیا, یہ اگر آپ اللہ پاک سے, یا اللہ جو اچھی چیزیں ہیں جو میری مدد کیجئے, میں بے شک کسی کام میں پھنسا ہوں, تو وہ اسپیسیفک نام لینے میں کوئی حرجہ نہیں ہے کہ آپ نام نہیں لیتے. تو اصل تو دعا کی ایک اور بھی شرط ہے, وہ بھی میں ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں, کہ وہ دعا جو ہے نا یہ بھی پلیز یاد رکھیے گا. لوگ جو کہتے ہیں نا جی میرے لیے دعا کر دیں, میرے لیے دعا کر, یہ آج کل ایک محاورہ بنا ہوا ہے, کہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ جی ہمارے لیے دعا کر دیں, رائٹ. اچھا بات سنیں, مصیبت آپ پہ پڑی ہوئی ہے, مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, مشکل آپ پہ پھنسی ہوئی ہے, راتوں کی نیندیں آپ کی اڑی ہوئی ہیں, تو آپ امام صاحب کو کہہ دیں گے تو وہ امام صاحب کی دعا کہاں قبول ہونی ہے. مطلب مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ دل سے نکلے. مطلب وہ دعا دل سے نکلے. دل سے تب بھی نکلتی ہے بندہ پھنسا ہوا ہو, رائٹ, کسی مصیبت میں, اسی کے دل سے دعا نکلے گی نا, رائٹ. ایک والد کا بچہ جو ہے وہ ایڈمٹ ہے ایمرجنسی کے اندر, وہ آئے امام صاحب کے پاس اور آ کے کہے امام صاحب دعا کریں. بھائی امام صاحب نے کیا دعا کرنی, مطلب آپ والد ہیں, آپ کے دل جو ہے وہ تڑپ رہا ہے, یا والدہ جو ہے ان کا دل تڑپ رہا ہے, وہ دعا وہاں سے جو نکلے گی نا, رائٹ, وہ جا کے اللہ کے عرش کو ہلائے گی. دوسرے کو تو کوئی اس کو نہ دکھ ہوا ہے نہ اس کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے. تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ ایک شرط ہے کہ وہ دل سے نکلے, وہ دل سے نکلے. تو وہ دل سے اسی کے نکلتی ہے نا جس پہ مصیبت آئی ہو. تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں. مطلب اگر گناہ گار ہیں تو پھر اللہ پاک نے دعا کرنے کا, سارے ہی تو گناہ گار ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں کو پھر نیک لوگ کون سے ہیں. مطلب اگر نیکوں کی ہی اللہ پاک نے سننی ہے تو پھر تو سارے ہی ایک ہی صف میں چلے جائیں گے.
مطلب کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی گناہگار نہیں ہے؟ سارے گناہگار ہیں، اللہ نے بنایا ہی ہمیں اس طرح سے، رائٹ؟ تو یہ کانسیپٹ نہیں رکھنا چاہیے میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو نہیں، گناہگاروں کی وہ زیادہ سنتا ہے۔ اگر تم سارے کے سارے ٹھیک ہو جاؤ اور سارے کے سارے سیدھے راستے پہ چلو تو میں تمہیں جو ہے یہاں سے اٹھا لوں گا اور سیدھا جنت میں ڈال دوں گا۔ مطلب آپ سارے آپ نیک ہیں تو اللہ پاک آپ کو ریپلیس، آپ کو اٹھائیں گے جنت میں ڈال دیں گے کہ بھئی آپ تم لوگ سارے ٹھیک ہو، ادھر چلے جاؤ۔ اب جو ہے اللہ پاک ایسی قوم لائیں گے کہ جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ بعض اوقات یہ دعا کی عقیدہ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، اندر سے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کہ اللہ کے اوپر بہتان باندھنا، اللہ سے نا امیدی، دین سے نا امیدی، یا کوئی نیک لوگوں کا کام ہے کہ انہوں نے جا کے یہ کام کرنا ہے، رائٹ؟ یہ سارے غلط کنسیپٹ ہیں، رائٹ؟ اللہ پاک جو ہیں آپ کی شارک سے قریب ہیں، رائٹ؟ گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، بھئی کس سے گناہ نہیں ہوئے؟ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، دیکھیے بات پھر یاد رکھیے گا، دیکھیے دعا کے لیے جو ہے نا دل سے نکلنا چاہیے، بندے کو دعا سمجھنی چاہیے، رائٹ؟ تو اگر تو کوئی ایسی دعا ہے آپ کو اس کا معنی بڑا اچھا مزے کا ہے، وہ سمجھتے ہیں، رائٹ؟ تو ٹھیک ہے، قرآنی دعائیں ہیں ان کو پڑھ لیجئے، لیکن ایک تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، رائٹ؟ جو اپنی زبان میں دعا مانگی ہوتی ہے وہ جو عربک کی دعا ہے اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ مطلب آپ اگر ربنا آتنا فی الدنیا کہتے رہیں، جتنا مرضی کہتے رہیں، رائٹ؟ لیکن اپنی دعا میں جو اپنی زبان میں جو آپ کہیں گے نا، رائٹ، اس میں زیادہ آپ کی کنسنٹریشن ہے، اس میں زیادہ آپ کی فیلنگز ہے، اس میں زیادہ آپ کے ایموشنز ہیں جو کہ زیادہ قبولیت کی طرف ہیں۔ اور آپ حیرانگی کی بات، میں آپ کو حج عمرے کا بتا رہا تھا نا، حج عمرے میں اللہ نے عربک کی شرط بھی اٹھا لی ہے، حج عمرے کے اندر عربک کی شرط بھی اٹھا لی ہے۔ یہ میں پوائنٹ وہاں پہ نہیں آپ کو ذکر کیا کہ وہاں پہ جو وہ جگہ ہیں وہاں پر اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہاں پہ عربی میں دعا مانگنی ہے، مطلب نماز کے اندر سورہ فاتحہ اور قرآن تو آپ نے عربی میں پڑھنا ہے نا، وہاں پر یہ شرط بھی اٹھا لی۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے اپنی زبان کے اندر مانگیے۔ بعض اوقات اردو میں آپ دعا مانگتے ہیں اس کا بھی اتنا مزہ نہیں آتا جو آپ پنجابی میں مانگیں، رائٹ؟ اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کو اپنی زبان میں آپ سمجھ رہے ہوں کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر جی امام صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، جو علامہ اقبال کا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز، طاقت پرواز دل سے، یہ شرط ہے، دیکھیے شرط ہے، یہ شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح روئیں جس طرح آپ کسی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ کبھی روتے تھے، کبھی اس طرح دعا کر کے تو دیکھیں۔ اگر دعا قبول نہ ہوئی ہو، رائٹ، ویسے تو دعا ہو ہی نہیں سکتا آپ کی رد ہو، رائٹ؟ ہوگی ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ پاک آپ کو دکھائیں گے۔ اگر نہ بھی ہوا نا تو پھر اللہ اس کی ریپلیسمنٹ آپ کو دکھائیں گے، رائٹ؟ اس کا ریپلیسمنٹ ہوتا ہے وہ اللہ پاک آپ کو، جیسے آپ کا کوئی بڑا ہی عزیز بندہ ہو، اس کے لیے وہ دنیا سے جا رہا ہو، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، رائٹ؟ اب وہ پھر جتنی بھی دعا کی آپ کہتے ہیں اللہ نہیں اس کو ٹھیک کرو، اس کو ٹھیک کرو، جو بھی ہو جائے، اچھا پھر بھی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، رائٹ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے تو گیا ہے، آپ ہو سکتا ہے آپ کی دعا اس بندے نے جانا ہو دوسری جگہ پہ، مطلب دوزخ کے اندر، لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے، چونکہ آپ نے دعا اتنی ڈال دی وہاں پر کہ اس کی وجہ سے اس کا جہنم کا مقام اللہ نے ختم کر کے جنت میں ڈال دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے نا، آپ کا تو آپ نہیں سمجھ پا رہے، آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ بھئی او یہ بندہ میرے پاس سے چلا گیا، آپ کے پاس سے تو گیا ہے لیکن گیا کہاں پہ ہے؟ اب وہ ایک ہرڈل ہے، وہ ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، بعض کا نظر آ بھی جاتی ہے، اللہ پاک دکھا دیتے ہیں خواب میں آپ کو دکھا دیں، لیکن آپ کو کسک ہونی چاہیے نا، رائٹ؟ تو پھر میرا تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے عربک اگر آپ زیادہ پڑھ لیں تو اس کو ساتھ ایڈ کر لیں، لیکن پھر جو کہتے ہیں کہ جو چس اپنی زبان میں ہے وہ سیکنڈ لینگویج میں نہیں ہوتی۔ یہ لوگ یہاں پہ بھی پرانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ؟ یہ سمجھ پائیں گے، یہاں پہ لوگ 30 سال سے رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اردو میں مزہ ہے، یا وہ جو پنجابی جانتے ہیں جو پنجابی میں چس ہے وہ اور کسی زبان میں نہیں۔ مطلب جب اگر آپ پنجابی میں کوئی لطیفہ سنتے ہیں نا، وہ آپ کی جو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو واچھیں ہیں وہ بھی آپ کی کھل جائیں گی، اور آپ کے جو پسلیاں جو ہیں کیا اس کو بولتے ہیں نہیں سی یار، کہ پسلیوں کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ ہاتھے جو ہے نا وہ نکل آئیں گے، رائٹ؟ وہ آپ کی جو اپنی زبان ہے وہ آپ کو جو
زیادہ ٹریگر کرتی ہے. تو آئی تھنک دعا تو ہے, آئی تھنک اسی کے ساتھ جو ہے مانگنی چاہیے جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں, جس میں آپ زیادہ ایکسپریشن جو ہے وہ دے سکیں. اللہ عالم, رائٹ. یہ نہیں کر رہے کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ بھی آپ ملا لیجئے ساتھ, لیکن اصل دعا کا مزہ وہیں آتا ہے جہاں اپنی زبان میں کریں, رائٹ. اچھا, تو آئی تھنک اسی کے ساتھ وہ جو ہم ایک میں تو ریویو کے لیے قصہ لایا تھا ام حبیبہ ان کا, رائٹ. آگے ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس کس طرح سے ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی, اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم دوبارہ آ جائیں گے کہ وہ فتح مکہ کے اوپر, رائٹ. لیکن پلیز اگر آپ کو شغف ہے ہسٹری کے ساتھ, رائٹ, میں پوری جو سلطنت ہے نا ہماری, جو پوری ہسٹری گزر چکی ہے, اس کو ریلیٹ کروں گا کس کے ساتھ, فتح مکہ کے ساتھ, کہ کس طرح فتح مکہ جو ہے نا اس کے ساتھ جو اموی ہیں ان کا دور جڑا ہوا ہے. جو عباسی آئے بعد میں, اموی جو ہیں انہوں نے تقریباً 100 سال تک جو حکومت کی, وہ کیسے فتح مکہ سے جڑا ہوا ہے. اس کے بعد جو عباسی آئے, مسلمانوں کی سلطنت تھی, انہوں نے جو کیا وہ کس طرح سے جڑا ہوا ہے فتح مکہ کے ساتھ. عباسی جو تھے ان کے 4 بڑے جو ہیں وہ ادوار آتے ہیں, ڈفرنٹ ان کی سٹیجز آتی ہیں, وہ ساری کس طرح جڑی ہوئی ہیں فتح مکہ کے ساتھ. اور پھر جو مسلمانوں کا ایک بڑا شاندار قسم کا دور ہے جو پورے اسپین کے اندر گیا, اور پھر وہ سارے ویسٹ کے اندر جو ہے نا وہ رہا تقریباً جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 800 سال تک مسلمان وہاں پر رہے. وہ کس طرح فتح مکہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, رائٹ. تو وہ جو ہے نا میں تھوڑا سا میپس کے ساتھ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا, رائٹ. اور اگر آپ کو یہ آپ کے ذہن میں یہ اشکالات ہیں ہسٹری کے لحاظ سے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی, یہ جنگ کیوں ہوئی, اور یہ جنگ کیوں ہوئی, مطلب جنگ جمل کیوں ہوئی, صفین کیوں ہوئی, کیا ہوا اموی, تو یہ آپ وہاں پہ لازمی, اگر آپ نے اس کو مس کر دیا تو آپ کو چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی بعد میں, وہ اشکال وہاں پر ہی رہ جائیں گے. تو آپ وہ فتح مکہ جو ہے نا وہ لازمی ہے ان چیزوں کے لیے. تو میں اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی نا, ریلیٹ کر کے اس کو ایکسپلین کرنے کی جو ہے نا کوشش کروں گا.